اب اگر حکم پوچھا جا رہا ہے تو آپ سنیں، اور الحمدللہ یہ پروگرام بہت دور تک نشر ہو رہا ہے، پوری ذمہ داری سے یہ خادم سرکار اغلب المشائخ بہرت و رضوان کا کمی نہ کفی بردار ذمہ داری سے اس حکم کو آپ تک پہنچاتا ہے۔ مزامیر کے ساتھ محفل سماع سننا مطلقاً جائز بھی نہیں اور مطلقاً ناجائز بھی نہیں۔ اگر لہو و لعب کی صورت میں سنا جائے تو اس کا سننا ناجائز ہے، اور لہو و لعب کی صورت نہ ہو تو سننا جائز ہے۔ پہلے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری جماعت کی بڑی عبقری شخصیت کا نام ہے، میں ان کے دربار فقہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں آلات لہو و لعب باغرض لہو و لعب بلا شبہ حرام ہے۔ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آلات لہو و لعب یعنی مزامیر کے حرام ہونے کو بیان فرمایا تو غرض لہو و لعب کی قید لگا دی۔ غرض لہو و لعب کھیل تماشا اور تفریح کے انداز بھی سن رہا ہے نا، نہ نماز کی پرواہ ہے نہ جماعت کی پرواہ ہے، قوالی بھی پھر رہا ہے، گاؤں گاؤں دیہات دیہات ٹہل رہا ہے چندہ کرتا ہوا، یہ بمبئی سے بلانا ہے، لندن سے بلانا ہے، فلاں جگہ بلانا ہے، اور قوالی سن رہا، نماز کو ٹائم میں نہیں پڑھ رہا ہے، نہ جماعت میں شریک ہو رہا ہے۔ ایسی قوالیوں کے جائز ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ سنیے غور سے، میں ایک ذمہ دار شخص ہوں اور میں ذمہ داری کے ساتھ ہی مسئلہ بیان کر سکتا ہوں، اور اگر لہو و لعب نہ ہو، کھیل تماشا تفریح کے طور پر نہ ہو، نماز قضا نہ ہوں، ہے نا، اور منکرات شرعیہ نہ ہوں، لڑکیاں نہ ہوں، عورتیں نہ ہوں، بے حیائی نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، جماعت نہ چھوٹے، ہے نا، تو وہاں اگر بزرگوں کے اس روش کے ساتھ سنا جائے تو جائز ہے۔ الحمدللہ یہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، اور علامہ عبدالغنی نابلسی کی کتاب ہے جس کا نام ہے ایضاح الدلالات فی سماع الآلات، یہ عربی بھی کتاب ہے، میرے پاس تھی نہیں تو آزاد لائبریری علی گڑھ کی میں نے ایک صاحب کے ذریعے وہاں سے فوٹو کاپی کروا کے منگوائی، الحمدللہ۔ پھر میں نے اس کو پڑھا تو انہوں نے الحمدللہ بہت دلائل پیش کیے ہیں۔ اگر کسی کو ذرا بھی ہماری بات میں شک ہو تو میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کا نام ہے ایضاح الدلالات فی سماع الآلات، علامہ عبدالغنی نابلسی کی کتاب ہے، اور علامہ عبدالغنی نابلسی فقہ حنیفی کے اتنے معتبر فقی ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ فرماتے ہیں، سیدی عبدالغنی نابلسی ارشاد فرماتے ہیں، عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی، ان کو سیدی عبدالغنی نابلسی کے ساتھ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرماتے ہیں۔ وہ انہوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ اور عالم شامی بھی ہے کہ لہو کی صورت ان آلت اللہو لیست محرمتا بعینہا بل لقصد اللہو منہا اما من سامعہا او المشتغل بہا، کہ آلات لہو و لعب مزامیر مطلقاً حرام نہیں، حرام لعین ہی نہیں، یہ حرام بھی ہوتے ہیں حلال بھی ہوتے ہیں بے اختلاف نیت، اگر لہو و لعب کے لیے ہوں تو حرام ہے ورنہ حلال ہے۔ اور اعلیٰ حضرت الحمدللہ ہم اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کی حرمت کو مقید کر دیا غرض لہو و لعب سے۔ اور یہ قانون سنتے چلیے، اگر فقیہ نے کسی جگہ اس کو اگر کوئی حکم کسی علت کے ساتھ معلول ہے، علت سے مقید ہے، تو اگر فقیہ علت کا تذکرہ نہ بھی کرے تب بھی وہ علت ملحوظ و معتبر رہتی ہے نا۔ تو جب فقہاء نے صراحت کر دی کہ ان کی حرمت علت لہو و لعب کے ساتھ ہے، سمجھ گیا آپ، اگر کہیں مطلقاً مل جائے حرام ہے حرام ہے حرام ہے تو وہاں پر بھی یہی علت معتبر ہوگی، اور مطلب یہی ہوگا کہ لہو و لعب کی صورت ہو تو حرام ہے ورنہ حرام نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ معتبر کتابوں کا میں نے تھوڑا سا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا ہے۔
اور کسی کو ٹھیک سے سننا ہو تو میری ایک تقریر تقریباً 2.5 گھنٹے کی نیٹ پر پڑی ہے، محفل سما کے مضامین سے متعلق، وہ تو نکال کر سن لیجئے، آپ کو پوری تفصیل معلوم ہو جائے۔